اسلام آباد میں جاری امریکہ ایران مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت ایران نے واضح کیا ہے کہ جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایران حکومت کا کہنا ہے کہ جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے یہ ایک پازیٹیو پیغام سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد میں جاری امریکہ اور ایران مذاکرات جس سے تقریباً اب 10 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، مجموعی طور پر تقریباً 12 گھنٹے، جس میں 2 بار وقفہ آیا تھا، اور جو مذاکرات کا دورانیہ صرف مذاکرات کا دورانیہ وقفہ نکال کے 10 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں اس سلسلے کو، جس کے بعد اب حکومت ایران کی جانب سے ایک بڑا پازیٹیو پیغام سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے۔ اس بیان میں ایرانی حکومت نے کہنا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ مذاکرات کو جاری رکھنے پر جو ہے اتفاق کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایرانی حکومت کی جانب سے یہ ایک انتہائی مثبت پیغام سامنے آیا ہے۔ تقریباً 10 گھنٹے تک مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور اس کے بعد حکومت ایران کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کی جانب ہیں، جہاں پر پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ طویل مذاکرات 10 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اور اب چونکہ رات 12 بجنے کے بعد سے دوسرے دن جو ہے وہ کاؤنٹ ہو چکا ہے، اور دوسرے دن میں یہ مذاکرات کا سلسلہ داخل ہو چکا ہے، تو یہی جو توقعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ مذاکرات کو مزید کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہی پاکستان حکومت کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کہ اگر ان مذاکرات کو کنٹینیو بھی کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ایک پازیٹیو جو ہے تاثرات کے ساتھ یہ ملاقات شروع ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے جو وفود ہیں مسکراہٹوں کے ساتھ، ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ پاکستان آئے، اور دونوں وفود نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی کی، پاکستان کے اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور ان مذاکرات میں براہ راست مذاکرات میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو بھی مسائل ہیں، جو تصفیہ طلب مسائل ہیں، ان کو حل کرنے پر گفتگو کی جا رہی ہے، جس کے بعد اب یہ پہلا بیان سوشل میڈیا پر حکومت ایران کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس میں مختصر بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رکھیں گے۔ مذاکرات جاری رہنے کا جو ہے یہ بیان ایرانی حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں آج انتہائی اعلیٰ سطح کے براہ راست مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان مذاکرات میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے، حتیٰ کہ جنگ کا خاتمہ ہو، اور پوری دنیا کی معیشت اور ان گنت زندگیوں کو سفارتی محاذ پر بچایا جا سکے۔ امریکہ اور ایران دونوں طرف کے انتہائی معتبر، طاقتور، موسٹ ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے موجود ہیں۔ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کر رہے ہیں، اور امریکی وفد میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ تقریباً 10 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد اب ایرانی حکومت کی جانب سے یہ ایک پازیٹیو بیان سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے، جس میں ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سرگرمی سے مذاکرات کیے گئے ہیں، کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے بیروت سے جنوبی لبنان تک حملوں میں کمی بھی ہوئی ہے، ان باتوں کو پیش رفت مانا گیا ہے۔ ان مذاکرات کے دوران یہ دیکھا گیا، جب مذاکرات کو فائنلائز کیا گیا، مذاکرات کا دن جو ہے فائنلائز کیا گیا، اور جو ہے گزشتہ روز مذاکرات کے لیے دونوں وفود پاکستان پہنچے، تو اس وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ لبنان میں جو حملے کیے جا رہے تھے اسرائیلی حکومت کی جانب سے، اس میں واضح کمی بھی دیکھی گئی تھی، اور اس بات کو بھی نوٹ کیا گیا، اور اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے ایرانی میڈیا کی جانب سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے ان ڈائیلاگز میں، اور اسی کا اثر مانا جا رہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے بیروت سے جنوبی لبنان تک حملوں میں کمی ہوئی ہے۔ ان باتوں کو مذاکرات میں
ایک مثبت پیش رفت بھی مانا گیا ہے اسلام آباد میں جاری امریکہ ایران مذاکرات میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ابھی تک پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی اسلام آباد کے اوپر کہ کوئی ایسی خبر آئے جس سے پتہ چلے کہ مذاکرات کس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایرانی حکومت کی جانب سے دیے گئے اس بیان کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مثبت سمت میں یہ مذاکرات جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جس طرح کی توقعات تھیں اسی طرح سے یہ مذاکرات جو ہے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان مذاکرات کو کنٹینیو رکھنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ایرانی حکومت کی جانب سے۔ اور مزید ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماہرین اور تکنیکی سطح پر مزید بات چیت کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں بات چیت ہوگی کہ ان امور کو حتمی شکل دی جا سکے۔ حکومت ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ جو اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ جو اختلافات رہ گئے ہیں جو کہا گیا، اس کا مطلب یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ اختلافات پر جو ہے مذاکرات ہوئے ہیں اور اتفاق رائے ہوا ہے ممکنہ طور پر، اور جو اختلافات رہ گئے ہیں ان پر مزید ڈسکشنز، یہ ڈائیلاگز کنٹینیو رکھنے کا عہدہ دیا گیا ہے، یہ ارادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بیان جاری کیا گیا ایرانی حکومت کی جانب سے، اور اس کے علاوہ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سرگرمی سے مذاکرات کیے گئے ہیں، کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے بیروت سے جنوبی لبنان تک حملوں میں کمی ہوئی ہے، اور ان باتوں کو پیش رفت مانا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ماہرین اور تکنیکی سطح پر مزید بات چیت کی ضرورت بھی محسوس کی گئی ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں بات چیت ہوگی کہ ان امور کو بھی حتمی شکل دی جا سکے۔ مزید جو اختلافات رہ گئے ہیں، جو مسائل رہ گئے ان پر بھی ڈسکشنز کو، ڈائیلاگز کو کنٹینیو رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مثبت انداز سے یہ مذاکرات جاری ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جنہیں پیش رفت مانا گیا ہے۔ خاص طور پر مذاکرات کے دوران صہیونی حکومت کی جانب سے بیروت سے جنوبی لبنان تک حملوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے یہ مذاکرات کا ایک اور اہم حصہ تھے، اور ایران کی جانب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ لبنان پر جو ہے حملوں کا سلسلہ صہیونی حکومت کی جانب سے روکا جانا چاہیے، اور جو تمام تر مسائل ہیں، جو تمام تر پوائنٹس ہیں، دونوں جانب سے رکھے گئے ٹیبل پر، اور پاکستان ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں دونوں وفود جو ہیں، امریکہ اور ایران کے وفود ٹیبل پر بیٹھے ہیں، اور براہ راست آج یہ گفتگو کی گئی ہے۔ یہ اہم ترین دن ہے پوری دنیا کے لیے، پورے خطے کے لیے، اور موجودہ جو خطے میں صورتحال ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں ایک معاشی بحران دیکھا جا رہا ہے۔ فیول پرائسز انتہا کو پہنچ رہی ہیں، اور امن و امان کی صورتحال کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، جس کے بعد کئی حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی تھی جس میں پاکستان نے کردار ادا کیا، اور اس صورتحال کو اب بہتری کی جانب لے جاتا ہوا پاکستان دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی، اور اس کے بعد اب جو سب سے بڑی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں وفود، اور وہ بھی دونوں جانب کے انتہائی معتبر اور طاقتور موسٹ ریلیونٹ وفود جو ہیں وہ پاکستان میں آن ٹیبل ہیں، اور گفتگو کی جا رہی ہے۔ 10 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اس مذاکرات کے سلسلے کو جاری ہوئے، اور اب جو ہے یہ ایرانی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر مختصر بیان جاری کیا گیا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک پازیٹیو سمت میں جا رہے ہیں، مثبت سمت میں جا رہے ہیں، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سرگرمی سے مذاکرات کیے گئے ہیں، کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے بیروت سے جنوبی لبنان تک حملوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اور ان باتوں کو پیش رفت مانا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ماہرین اور تکنیکی سطح پر مزید بات چیت کی ضرورت بھی محسوس کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں بات چیت ہوگی اور ان امور کو حتمی شکل دی جا سکے گی۔ ایرانی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایرانی حکومت اس بات پر قائم ہے کہ لبنان میں اس وقت تک
उस वक्त तक मुकम्मल जंग बंदी नहीं हुई। ईरानी मीडिया की जानिब से ये मुतालबा जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रखा गया है। लबनान में मुकम्मल तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए और ये कहा गया है कि लबनान में अभी तक मुकम्मल जंग बंदी नहीं हुई है और ये कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को मजबूर करे कि वो इस वादे को पूरा करे। और ईरानी वफ्द ये मामला मुज़ाकरात के कमरे में मौजूद पाकिस्तानी सालिस के सामने संजीदगी से उठा रहा है। ईरान की जानिब से अब तक के इन मुज़ाकरात के हवाले से ये बयान सामने आया है और इस बयान में वाज़े यही दिखाई दे रहा है कि मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया जा रहा है और कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर गुफ्तगू हुई है और उन पर इत्तफ़ाक़ राय भी मुमकिना तौर पर हुआ हो सकता है और जो मज़ीद इख्तिलाफ़ात हैं उनको मज़ीद डिस्कशंस के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए हल करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। दोनों वफूद की जानिब से अपने अपने मुतालबात टेबल पर रखे गए हैं और उसके बाद नेगोशिएशन का सिलसिला जो है वो कई घंटे से जारी है और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से ये वाज़े किया गया है कि लबनान में मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। ईरानी हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है कि लबनान में इस वक्त मुकम्मल जंग बंदी नहीं हुई और ये भी कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को मजबूर करे कि वो अपने वादे को पूरा करे।